عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ محترم بھائیو، عید قربان کے دن اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہو چکے ہیں۔ آج حاجی لوگ جمرات کو کینکریاں بھی مار رہے ہیں اور حج کے باقی شاعر کو بھی مکمل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور دنیا بھر میں اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ قربانی کے جانوروں کی خریداری کا عمل جاری ہے۔ ہر گلی اور محلہ، بستی اور شہر، وہاں پہ قربانیاں اور قربانیوں کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔
یہ سارا کچھ 4000 سال پہلے اللہ کے بندے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادہ، ان کے خاندان کی قربانیوں کی یاد لاتا ہے۔ امتحان ابراہیم علیہ السلام پر بھی بڑے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ اکیلے ابراہیم علیہ السلام پر امتحان نہیں آئے، بلکہ ان کے سارے خاندان پر امتحان آئے۔ ایک ایک فرد پہ امتحان اللہ نے نازل کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے کو ایک ایک فرد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ عراق میں نمرودوں کے جبر و ظلم سے نکلنے کے لیے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، اور ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے شام جانے لگے ہیں، تو اکیلے ہجرت نہیں کی، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا بھی اپنا گھر بار دیس وطن چھوڑنے والوں میں شریک تھی۔ گویا کہ ابراہیم اکیلے ہجرت نہیں کر رہے تھے، ان کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ بھی ہجرت کر رہی تھی، اور شام جاتے ہوئے ان کو ملک مصر سے گزرنا تھا۔ وہاں پہ سارہ رضی اللہ عنہ پر بہت بڑا امتحان آیا ہے، بہت بڑی آزمائش آئی ہے، اور وہ امتحان جان کا امتحان نہیں تھا، مال اور دولت کا امتحان نہیں تھا، عزت کا امتحان تھا، عزت کو بچانے کا۔ مصر کا بادشاہ وہ فریفتہ ہو گیا تھا سیدہ سارہ رضی اللہ عنہ پہ، اور امتحان تھا رب العالمین کی طرف سے، اور دعائیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے۔ اور دنیا میں کوئی فرد، قوم اور طاقت عزت کے بچانے کے لیے کوئی مدد کرنے والا بھی موجود نہیں تھا۔ سو لمبا واقعہ ہے کہ پھر رب تعالیٰ نے مدد کی، 3 دفعہ عزت پہ حملہ کرنے والے پر دل کے اٹیک ہوئے، دھڑام سے زمین پر گرا، اور پھر جب اس نے یہ دیکھا کہ کوئی ایک ایسی قوت اور طاقت موجود ہے جو میرے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اور میں اپنے ہدف کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا، تو پھر اس نے سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کو باعزت رخصت بھی کیا، اور خدمت کے لیے سیدہ ہاجرہ ہماری والدہ محترمہ ان کو تحفے کے طور پہ، گفٹ کے طور پر بھی پیش کیا۔ یہاں سے تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے کہ سیدہ ہاجرہ یہ مصری ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو تحفے کے طور پہ ملی ہیں خدمت کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام شام پہنچ کے ان سے نکاح کر لیتے ہیں، اور رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا، میرے اعضاء کمزور پڑ گئے، لیکن اے اللہ میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، اے رب العالمین تو مجھے نیک اولاد، نیک بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے
پھر اپنے بندے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا اور اسماعیل جیسا حلیم، نیک سیرت، نیک اخلاق، صاحب کردار، صاحب وفا اور اطاعت ہم نے ابراہیم کو بیٹا عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ جب ہاجرہ کے ہاں جو لونڈی کے طور پہ آئی تھی، خدمت کے لیے آئی تھی، ان کے ہاں اللہ نے بیٹا دے دیا ہے، اور بڑی بیوی سیدہ سارہ وہ ابھی تک اولاد سے محروم ہے، تو ایک انسانی طبع ہوتی ہے، انسان کی فطرت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے، روایات سے محسوس ہوتا ہے کہ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کو انسان ہونے کے ناطے پھر یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ہو کیا گیا، جو بات میں آئی ہے اس کے ہاں بیٹا اور میں اولاد سے محروم۔ اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک اور امتحان آ گیا۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی دونوں فیملیوں کو جدا جدا کر دو، ان کو ذرا فاصلے پر کر دو، بڑی فیملی آپ کے ساتھ شام میں رہے گی اور چھوٹی فیملی کو جناب حرم کعبہ بیت اللہ کے پاس ان کو آباد کر رہا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا۔ یہ کوئی ساتھیوں چھوٹا امتحان نہیں تھا، یہ بہت بڑا امتحان تھا، لیکن رب تعالیٰ کا حکم اور ابراہیم مانے نا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ فطرت ہی نہیں ہے، ابراہیم کی سیرت اور سنت تو یہ ہے، ادھر رب کا حکم ہوا اور یہ ادھر ابراہیم نے سرے تسلیم خم کر لیا۔ تو بیوی بچے کو، دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو ہاجرہ کو، ہاجرہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی اور بچے کو لے کے شام سے چلتے، حران کی بستی سے، شام کے علاقے سے وہاں سے چلتے ہیں اور منزلوں پہ منزلیں طے کرتے ہوئے، سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے، 3 افراد کا یہ قافلہ، اپنے رب کی اطاعت میں جتا ہوا یہ قافلہ، یہ بیت اللہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ بیت اللہ کی بلائی جانب، زمزم کے اوپر، صفا مروہ کے سامنے یہ فروکش ہوتے ہیں، ڈیرا ڈالتے ہیں، اور جو ہی یہاں پہ پہنچے، صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ صرف یہاں تک امتحان ختم نہیں ہوا کہ اپنی ایک فیملی کو، بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو سینکڑوں کلومیٹر دور جا کے بسا دیا جائے، بلکہ ابھی تو امتحان کا آغاز ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ بٹھانے کے بعد ان کو اعتماد میں بھی نہیں لیتے، سارے حالات سے آگاہ بھی نہیں کرتے، ایک تھیلی کھجوروں کی اور تھوڑا سا پانی ان کے سپرد کرتے ہیں اور اللہ کا نام لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک بات پہ غور کرتے جانا میرے بھائیوں اور بہنوں کہ یہ خانوادہ کس قدر اپنے رب کے امتحانوں پہ پورا اترنے والا، صبر و ثبات کا پیکر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہ دیکھتی ہیں کہ جناب یہ تو حضور چل پڑے ہیں، ہاجرہ پیچھے چلتی ہیں، ابراہیم تیز ہوتے ہیں، ہاجرہ بھی پیچھے دوڑ لگاتی ہیں، لیکن مرد تو مرد ہوتا ہے، جب ہاجرہ قریب نہیں پہنچ پاتی تو پوچھتی اللہ کے بندے بتاؤ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے،
پھر خود ہی حاجرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی ابراہیم بس اتنا بتا دو یہ جو کچھ تم کر کے ہمیں تنہا چھوڑ کے اس بے آب و گیہ وادی میں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا اس کا حکم تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے یا اپنے طور پہ ایسا کر رہے ہو؟ بس ایک لفظ ابراہیم علیہ السلام نے بولا کہ ہاں میرے رب کا یہ حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ حاجرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ کہنے لگے ابراہیم اب تم اطمینان کے ساتھ جاؤ، تم جس اللہ کے ہمیں سپرد کر کے جا رہے ہو وہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ بس یہ کہہ کے میاں بیوی میں جدائی ہوتی ہے، ہاجرہ واپس اپنے بچے اسماعیل کی طرف پلٹتی ہے اور ابراہیم آس میں شام ہو کے رواں دواں ہوتے ہیں، آگے پہاڑی کی اوٹ میں پہنچتے ہیں تو پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے جہاں بیت اللہ صدیوں سے بنا ہوا تھا، سیلابی ریلوں نے اس کا نام و نشان برابر کر رکھا تھا، اس اللہ کے گھر کی طرف رخ کر کے ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنے رب سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس بے آب و گیہ وادی جہاں نہ کوئی سبزہ ہے نہ شادابی ہے نہ کوئی انسانیت کا وجود ہے، تیرا حکم مان کے میں ان کو تنہا اس بے آب و گیہ وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اے اللہ میرا مقصد صرف ایک ہے تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں، تیرے گھر کے پاس، حرم کے پاس، بیت اللہ کے پاس، مسجد حرام کے پاس ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ تو لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، آج یہ بے آب و گیہ وادی ہے، اے اللہ ان کی دل بستگی کے لیے تو لوگوں کو ان کی طرف پھیر دے، بھیج دے اور ان کو پھلوں کے رزق عطا فرما دے تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ لو ساتھیو، یہ کہہ کے ابراہیم روانہ ہوئے، حاجرہ رضی اللہ عنہا تنہا عورت ذات ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، تنہا کوئی انسانیت کا کہیں قریب وجود نہیں ہے، لیکن اپنے رب کی رضا پہ راضی حاجرہ کبھی رب تعالیٰ سے دعائیں کرتی ہیں اور کبھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں، کھجور کھا لیتی ہیں، پانی پی لیتی ہیں، بچے کو دودھ پلاتی ہیں۔ اس کھجوروں نے اور پانی نے کہاں تک جانا تھا؟ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ کھجوریں بھی ختم اور میسر پانی بھی ختم، اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ بچہ بھوک سے بلکنا شروع ہو گیا ہے اور حاجرہ سے اپنے بچے کا یہ تڑپنا، یہ پھڑکنا، یہ بلبلانا، یہ لاچارگی یہ برداشت نہیں ہو رہی۔ ماں کی ممتا ہے، کھڑی ہوتی ہے اور بھاگتی ہے، کبھی صفا کی پہاڑی پہ چڑھتی ہے اور چہار جانب نگاہ اٹھاتی ہے کہ کوئی بندہ بشر نظر آئے، کسی کو میں اپنی مدد کے لیے پکاروں، کسی سے کہوں کہ میرا لخت جگر موت و حیات کی کشمکش میں ہے، کوئی میری مدد کو آئے، لیکن چہار جانب سے
ना उम्मीद हो के सफा की चोटी से उतरती हैं, नीचे वादी में आती हैं और अपनी चादर को ऊंचा कर लेती हैं और दौड़ लगाना शुरू हो जाती हैं। दौड़ते दौड़ते मरवा की पहाड़ी पे चढ़ जाती हैं और चार जानब तकती है कि कोई इंसान नजर आए, लेकिन नाकाम रहती है। सब्र नहीं हो रहा, दिल को सुकून नहीं मिल रहा, फिर मरवा से उतरती हैं और नीचे वादी में आती हैं, दौड़ लगाती हैं, सफा की तरफ जाती हैं। यूं 7 चक्कर लगाती हैं। 7वें चक्कर पे एक आवाज आती है, कोई आवाज इनको सुनाई देती है, लेकिन कोई फर्द बशर नजर नहीं आता। हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि ऐ वो इंसान जिसकी आवाज मेरे कान में पड़ी है, अगर तू मेरा और मेरे बच्चे का खैर खा है तो तुझे मुझे नजर आना चाहिए। यूं हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा 7वें चक्कर के बाद अपने बच्चे की तरफ, इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ पलटती है। क्या देखती है? एक इंसान की शक्ल में जिब्राईल अमीन को रब ताला ने आसमानों से नाजिल किया है। वो अपनी एड़ी या पांव जोर से जमीन पर मारते हैं और हाजरा क्या देखती है? जहां जिब्राईल की एड़ी पड़ी वहां से पानी का उबलता हुआ चश्मा जारी हो गया है। अल्लाह को यह इम्तिहान कबूल हो गया है। मां और बेटे के इम्तिहान में दोनों कामयाब ठहरे हैं, इम्तिहान में पास हो गए। अल्लाह तबारक तआला का इनाम हो गया, ज़मज़म का चश्मा जारी हो गया। हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा को सुकून मिल गया। वो मशकीज़ा भी बरती हैं और ज़मज़म के गिरदोनवा में मंडेर भी बनाती है और जनाब एक दिन बस्तगी का सामान पैदा हो गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यह है इम्तिहान खानवादा इस्माईल इब्राहिम का। ऐन इन्हीं दिनों जनाब जुरहम कबीले का एक काफिला वो चलता हुआ यहां से गुजर रहा था। उन्होंने देखा कि एक परिंदा है और वो जनाब ऊपर फजा में एक ही जगह पे फिड़फड़ा रहा है और पर हिला रहा है, और देखने वालों ने ये समझा ये परिंदा बिलउमूम ऐसी जगह पे उड़ता है, मौजूद होता है जहां पानी मौजूद होता है। तहकीक करने पे मालूम हुआ कि यहां पर तो पानी का चश्मा जारी हो चुका है। उन्होंने अपना वफद भेजा सैयदा हाजरा के पास और दरखास्त की कि हमें भी पानी के इस्तेमाल की इजाजत दी जाए और अपने करीब हमें भी ठहरने की इजाजत दी जाए। यूं अल्लाह तबारक तआला ने बंदोबस्त कर दिया। पहले मां बेटा तन्हा थे, अल्लाह ने कुछ आबादकार लोग भेज दिए और इनकी आबादकारी का रब ताला ने बंदोबस्त कर दिया। पानी का भी बंदोबस्त हो गया, आबादकार लोग मिल गए, आबादी बन गई, मोहल्ला बन गया, बस्ती बन गई। और वो खौफे तन्हाई वो जाता रहा, अल्लाह की तरफ से मदद आती रही। और यूं इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये फैमिली, ये खानदान, ये अल्लाह के घर के करीब ये जनाब अपनी जिंदगी के माहो साल गुजारते रहे। एक मुद्दत के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और तशरीफ लाते हैं। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब माशाअल्लाह जवान हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं और इनकी वालदा ने उसी जुरहम कबीले की एक लड़की से अपने बेटे की शादी कर दी है। एक खानदान आबाद हो चुका है,
इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना को मिलने के लिए शाम से आते हैं और जब तशरीफ लाए तो इस्माईल अलैहिस्सलाम शिकार करने के लिए निकले हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके घर पहुंचे, हालात का पता लिया। बीवी थी नाशुक्री और खामद की नाशुक्रगुजारी करने वाली। पूछा कैसा गुजारा होता है? कहने लगी बहुत बुरे हाल है, बड़ी मुसीबत में, बड़ी तंगी और तकलीफ में, बड़ी नाशुक्री के कलिमात। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाते हुए कहा इस्माईल आए, मेरा सलाम भी कहना है और उनको पैगाम देना है कि अपने घर की चौखट को बदल लें। इस्माईल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए। इनको भीनी भीनी घर से एक अजीब किस्म की महक और खुशबू महसूस हुई। बीवी से कहने लगे कोई आया तो नहीं घर में हमारे? उसने अर्ज की हाँ, एक बड़ी उम्र के बुजुर्ग आए थे और घर के हालात पूछते थे और कैसे हमारा गुजर बसर हो रहा है इसके बारे में सवालात कर रहे थे। तो मैंने उनको सारी तफसीलात से आगाह किया। जाते हुए कहने लगे कि जब इस्माईल घर आए तो उसको कहना घर की चौखट बदल लो। इस्माईल कहने लगे अलैहिस्सलाम वो तो मेरे वालिद मोहतरम थे और पैगाम दे के गए कि मैं तुझे तलाक दे दूं। बाप के एक इशारे पे, गैबी पैगाम पे, बराह रास्त बाप ने हुक्म नहीं दिया। क्या इताअत और वफा है बेटे की? बाप के एक जनाब जुबानी पैगाम पे अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं और उसी कबीले की दूसरी औरत से शादी कर लेते हैं। फिर दोबारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मुद्दत के बाद तशरीफ लाते हैं और यही सवाल जवाब होते हैं। लेकिन वो बीवी बड़ी वफाशार, इताअत गुजार और शुक्रगुजार औरत थी। सारे हालात मालूम करके कहते हैं बेटा जब शिकार करने के बाद आए उसको मेरा सलाम कहना है और कहना है कि आपके वालिद आपको पैगाम दे के गए कि अपने घर की चौखट को कायम रखना है। सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यह पैगाम इस्माईल अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो मेरे बाप थे और पैगाम दे के गए कि मुझे आपके साथ ही बाकी मांदा जिंदगी का निभाह करना है। अल्लाह अकबर। तीसरी मर्तबा फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाम से चलते हैं और हरम में तशरीफ लाते हैं मक्का मुकरमा में और क्या देखते हैं कि इस्माईल अलैहिस्सलाम बैठे हैं और अपने शिकार के जो तीर हैं उनको तेज कर रहे हैं। शिकार करने के लिए जाना चाहते हैं और उसके आलात को तेज कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, इस्माईल अलैहिस्सलाम खड़े हुए, इस्तकबाल किया, अपने वालिद मोहतरम से बगलगीर हुए, बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे बेटा मैं अल्लाह का एक पैगाम लेके आया हूं। अर्ज किया अब्बा जी फरमाइए क्या पैगाम है? फरमाया बेटा रब ने हुक्म दिया है ये अल्लाह का घर जो सैलाबी रेलों के नतीजे में गिरा पड़ा है, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम बाप बेटा मिलके मेरे घर को दोबारा से तामीर करो। ये वो घर है इन्ना अव्वला बैतन बुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का। अल्लाह फरमाते अल्लाह की जमीन पर सबसे पहली मस्जिद और अल्लाह का घर ये मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह के नाम से तामीर हुआ है। ये अल्लाह की जमीन पर सबसे पहला घर है। रिवायात के मुताबिक जिसको सबसे पहले हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। फिर ये चूंकि नशेबी जगह पर था और जब तेज बारिशें होती और बारिशें पानी के रेले की शक्ल इख्तियार कर लेती
तो कई मरतबा ये घर बना और कई मरतबा ये घर गिरा। बिलाखिर अल्लाह तबारक तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने इस घर की तामीर का हुक्म दिया। तो पूछा, बेटा क्या आपका ख्याल है? इस्माइल कहने लगे, अब्बा जी मैं हाजिर, आप हुक्म कीजिए। फरमाया, बेटा हमने रब की इताअत करनी है, मैं कारीगर बन जाता हूं और तू मजदूर बन जा। तेरा काम पत्थर ढूंढ ढूंढ के लाना है और मेरा काम बैतुल्लाह की दीवारों को इस्तवार करना है। बाप दीवारें बनाए जा रहा है, मिस्त्री बना हुआ है, कारीगर बना हुआ है और बेटा मजदूर बना हुआ है और जनाब अल्लाह का घर तामीर कर रहे हैं। और जो जो दीवारें ऊंची हो रही हैं, साथ साथ ऊंची आवाज में बाप बेटा क्या कहते हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह हमारी इस मेहनत और मजदूरी को तू कबूल फरमा ले, तू बड़ा सुनने वाला, तू बड़ा जानने वाला है। हम तो इसे कहते हैं, ऐ अल्लाह हमारी इस मेहनत और मजदूरी को तू कबूल फरमा ले। और ऐ अल्लाह लोगों के दिल अपने इस घर की तरफ फेर दे कि लोग इसका हज करने के लिए आए, इसकी जियारत और तवाफ करने के लिए आए। ऐ अल्लाह इस अपने घर को आबाद कर दे और यहां पर रहने वालों को ऐ अल्लाह तू बेपनाह रिज़्क़ अता फरमा दे। इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ये अज़ीमुश्शान दुआएं भी कर रहे हैं। यूं अल्लाह का घर मुकम्मल हुआ और इसकी तकमील के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर शाम चले जाते हैं। कुछ अरसे बाद फिर तशरीफ लाते हैं और इस्माईल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं। फरमाया, बेटा अल्लाह तबारक तआला ने मुझे रात ख्वाब दिखाया है। मैं रात को ख्वाब में, एक रात ख्वाब में मैंने देखा, मैं क्या देखता हूं कि गोया कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। इम्तिहानों पे इम्तिहान है, इम्तिहानों पे इम्तिहान। अब इम्तिहान कौन सा आया है? जो बेटा अल्लाह ने बुढ़ापे में अता फरमाया था। जिस माँ बेटे पर पहला इम्तिहान जनाब वो जलावतनी का और मुसाफतों की दूरी का था, अब इम्तिहान उस बेटे के ज़बह करने का है। फरमाया, ख्वाब में अल्लाह ने मुझे दिखाया है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, बेटा बता तेरा क्या फैसला है? तो इब्राहीम के बेटे फरजंदे अर्जुमंद क्या कहने लगे, या बतिफल मा तुमर। ऐ मेरे अब्बा जी मुझसे पूछने की भला कोई जरूरत है? आप जानते नहीं हैं कि मैं तो हमेशा से ही आपका वफादार हूं और जो बाप का वफादार होता है वो रब का भी वफादार होता है। तो रब का फैसला है, इफल मा तुमर। ऐ मेरे अब्बा जी जो अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म मिला आप कर गुजरिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ऐ मेरे वालिद मोहतरम, जब आप अपने रब के फैसले पे अमल करेंगे, मैं ये जमानत देता हूं, आपको ये एतमाद देता हूं कि आप इंशाअल्लाह मुझे कमाल सब्र वाला पाएंगे, कमाल सब्र वाला पाएंगे। मैं उफ तक नहीं करूंगा, मैं इतना अपने ऊपर जब्त करूंगा कि मेरी जुबान से सी भी नहीं निकलेगा। आप मुझे कमाल सब्र वाला पाएंगे। इकबाल ने कहा ना, ये फैजान मकतब था, ये फैजान नजर था, यह मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद दी। क्या कहने लगे कि अब्बा जी आप कर गुजरिए। मुस्नद अहमद की रिवायत से यह नजर आता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अपना ख्वाब बयान किया तो यकीनन वालिदा ने भी ख्वाब, उस तक भी ये पैगाम पहुंचा, अल्लाह अल्लाह इस खान वादे का
اسوا دیکھو، ان کا کردار دیکھو۔ مسند احمد کی روایت یہ واضح کرتی ہے کہ پھر اسماعیل کی والدہ محترمہ نے اپنے بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے پرانے کپڑوں میں روانہ نہیں کیا، پرانے کپڑوں میں روانہ نہیں کیا، سفید رنگ کا لباس نیا عقبہ ہے اور باقی جمرات ہیں، ان کو جو کینکریاں ماری جا رہی ہیں، یہ بھائیو جمرات کیا ہیں؟ یہ 3 وہ مقامات ہیں جہاں ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کے راستے میں بڑا خیر خواہ بن کے ابلیس شیطان آیا تھا، خیر خواہ بن کے۔ ابراہیم یہ کیا ہوا؟ خواب میں ایک بات کا جناب وہ اشارہ ملے، اور آپ اس حد تک یہ بھی کوئی ایمان نہیں ہے، یہ بھی کوئی عقیدہ نہیں ہے، بڑھاپے میں اللہ بیٹا دے اور اتنا خوبصورت اور خوبصورت بیٹا دے، اور ایک خواب آئے اور بیٹے کو ذبح کر لے۔ کچھ عقل کرے، کچھ سوچ، کچھ دماغ سے کام لے۔ ابراہیم یہ کیا کر رہے ہیں؟ 3 مواقع پہ، 3 جگہ پہ شیطان درمیان میں جناب بڑا خیر خواہ، ہمدرد اور ناصح بن کے وہ آیا ہے۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے اور سمجھانے اور ڈی ٹریک کرنے کی بڑی کوشش کی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تو تربیت ہی جدا تھی۔ یہ تو خانوادائی اللہ کی زمین پہ بسنے والے خاندانوں میں ایک منفرد خانوادہ تھا کہ ہر ایک اپنے رب کے حکم کے سامنے سرے تسلیم خم کرنے والا۔ 3 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے ابلیس شیطان کو ٹھوکر ماری ہے، اس کو کینکریاں ماری ہیں، اس کو مار مار کے کینکریاں دفع کرنے کا جناب یہ انداز پیش کیا ہے، اور یہی سنت آج کے دن حاجی لوگ مینا کے میدان میں یہ سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں۔ سو جب مینا میں پہنچ گئے قربان گاہ میں، تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا لیا ذبح کرنے کے لیے، باپ چھری پکڑ کے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار۔ فلما سلما، دونوں ہی اپنے رب کے سامنے فرما بردار بن گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اور مسند احمد کے الفاظ کیا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری پکڑ لی نا اور ذبح کرنے لگے، تو اسماعیل علیہ السلام کیا کہنے لگے ابا جی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ ابھی نیا سوٹ میں سفید رنگ کا ڈال کے آیا تھا، ایسے نہ ہو کہ مجھے ذبح کرنے کے بعد آپ کو کفن ڈھونڈنے میں کوئی تکلیف اور کوئی ازمائش آئے، تو اگر آپ پسند کریں تو یہ میں اپنی سفید رنگ کی قمیض اتار نہ دوں، تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر لیں تو اسی میری قمیض میں مجھے کفن دے دیں۔ اللہ اکبر، بھائیو یہ ہے ابراہیم ہمارے باپ، یہ ہے اسماعیل ہمارے باپ، یہ ہے ہاجرہ رضی اللہ عنہ ہماری والدہ، یہ ہے ہماری تاریخ، یہ ہے ہمارے اسلاف کا وہ تاریخ ساز کارنامہ جس کو رب تعالی نے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سنت بنا دیا، اسوہ بنا دیا، کہ جب باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا رب کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے تیار، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم
تو نے تو کمال کر دیا ہے، تو نے تو ہمارے خواب کو بھی سچا کر دیا ہے۔ ابراہیم بس ہم نے تیرا امتحان لینا تھا، تیرے گھر والوں کا امتحان لینا تھا، تم اس امتحان میں 100% کامیاب ٹھہرے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ذرا پیچھے کی طرف دیکھ، سامنے اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں، لیٹے ہوئے ہیں اور ذبح ہونے کی پوزیشن میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے دیکھتے ہیں تو رب تعالیٰ نے ایک پلا ہوا تندرست مند جناب دمبا مینڈا وہ جنتوں سے ذبح ہونے کے لیے بھیج دیا۔ فرمایا ہم تیرے بیٹے کو ذبح کروانا نہیں چاہتے تھے، ہم تو چیک کرنا چاہتے تھے، ٹیسٹ لینا چاہتے تھے، امتحان لینا چاہتے تھے۔ اے ابراہیم کے خاندان والوں، تم اس امتحان پہ بھی کامیاب ٹھہرے ہو۔ اب ہمارا اعلان سن لو کہ ہم نے قیامت تک کے لیے تمہیں نبوت، سرداری، سرفرازی اور امامت کا صحرا تاج تمہارے سر پہ سجا دیا ہے۔ اب قیامت تک جو بھی بڑا آئے گا، جو نبی آئے گا، جو پیغمبر آئے گا، جو رسول آئے گا، اس کا نسب تمہارے ساتھ ملتا ہوگا، تمہارے نسب، تمہاری نسل سے وہ آئے گا۔ اور دنیا میں جتنے بھی جناب امامتیں کھڑی ہوں گی، جتنے بڑے بڑے امام آئیں گے، اے ابراہیم وہ جتنے بھی بڑے بن جائیں گے لیکن تجھے اپنا بڑا امام تسلیم کریں گے۔ تو یہ ہے بھائیو ان دنوں کی یادیں جو میں نے قرآن، حدیث اور تاریخ کے دریچوں سے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب ہم کل کو انہی یادوں کو دہرانے والے ہیں۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں ہماری قربانیاں بھی قبول فرمائے، ہماری عیدیں بھی قبول فرمائے، ہمارے تمام نیک اعمال رب العالمین قبول فرمائے۔ تو بھائیو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی یاد ہے جو ہم انشاءاللہ العزیز کل دہرانے والے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں بھی اسی طرح کا جذبہ، اخلاص، للہیت، رب کی رضا اور اس کے سامنے سرے تسلیم خم ہونے کو اپنے لیے، اپنی سوچ اور اپنی فکر بھی اسی طرح کی بنانی چاہیے، اور اپنے رب سے کہنا چاہیے، عرض کرنا چاہیے کہ اے اللہ آج تو یہ جانور قربان ہو رہے ہیں، اے رب کریم اگر ضرورت پڑی ہم اپنے جانے بھی، اپنے مال بھی، اپنی اولاد بھی، اپنا گھر بار بھی، ہم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو تو ہمارا یہ اخلاص اور تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم ایمان، تقویٰ اور للہیت کے اس معیار پہ کتنا پورے اترتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل صبح 5:45 بجے 5:45 پہ یہی مرکز تقویٰ مسجد تقویٰ الاسلامی میں انشاءاللہ نماز عید کھڑی ہوگی۔ ہمارے محترم بھائی محترم علی عمران شاہین صاحب جماعت کے مرکزی ذمہ دار ہیں، وہ انشاءاللہ نماز عید کی امامت کروائیں گے۔ میں تمام بھائیوں کو اور بہنوں ماؤں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ بر وقت تشریف لائیں، آتے اور جاتے راستے بھی بدلنے ہیں۔ تکبیرات کا 13 ذی الحجہ کی شام تک تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، اور جانوروں کو ذبح کر کے گوشت خود بھی کھانا ہے، اور اپنے گرد و پیش کے ضرورت مندوں تک بھی انشاءاللہ العزیز پہنچانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔
اور تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔